تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بتلائے گئے، جس میں سے یہ کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ قبیلے کی طرف یا کسی قوم کی طرف، علاقے اور خطے کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے اور حضرت نبی علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اقوام عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے آ کر کیا کہا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی معجزہ، اور معجزہ کا مطلب ہی ہے، اس کا ترجمہ ہی یہ ہے ایسی چیز پیش کرنا کہ لوگ ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز آ جائیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو نبی جو وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے اور رسول ہے، اللہ تعالیٰ اسے معجزہ لے کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اس معجزے کو دیکھ کر نبی تسلیم کرے کہ یہ نبی ہے. اور وہ معجزہ ہوتا ہے ایسا کہ اس کے جیسا کوئی ایسی چیز پیش کر سکتا نہیں ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، دلیل میں معجزہ لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. اب وہ نشانی اور معجزات کیا ہیں؟ تو انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پرندے کی شکل کی طرح، ایک مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ جو ہے بن جاتا ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے. تو آپ کو یہ ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہیں اور پرندے میں پھونک مارتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اڑنے لگتا. حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جب تک لوگوں کی نگاہ میں ہوتا وہ اڑتا رہتا،
اور جب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، چلا جاتا لوگوں کی نگاہ سے، تو پھر وہ گر کر پھر مٹی بن جاتا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا اس لیے ہوتا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز اور ایک بندے کی وساطت سے، بندے کے واسطے سے جو پیدا کی ہوئی چیز ہے، دونوں میں فرق ہو جاوے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ اس آیت سے استدلال کریں ویڈیوگرافی پر، تصویر بنانے پر، کہ وہ بھی مجسمہ بناتے تھے، پندر مٹی سے لے کر پرندے کی شکل بناتے تھے، تو اس سے کوئی دلیل پکڑی جا سکتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو معجزے کے طور پر تھا، اور جب یہ شکل بناتے تو وہ پھونک مارتے تو وہ تو پرندہ ہی بن جاتا تھا، پھر وہ شکل رہتی، مجسمہ رہتا نہیں تھا۔ تو ویڈیوگرافی، تصویر کشی، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تصویر ہے اپنی دکانوں پر یا گھر میں لٹکاتے ہیں، تو اس طرح لٹکانا اور تصویر کشی کرنا، فوٹوگرافی کرنا یہ کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ مصورین، تصویر بنانے والے اور تصویر کشی کرنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسے گھر میں، جس گھر میں کتے ہو، تصویر ہو، اس گھر میں تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزے کے طور پر یہ چیز دی گئی تھی کہ آپ شکل بناتے تھے، ایک مجسمہ تیار کرتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اور دیکھیے آپ نے یہاں پر بِإِذْنِ اللہ کہا ہے، جتنے بھی معجزات ہیں، ایک اور آیت ہے جس میں آپ نے بار بار بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اس طرح کہا ہے۔ تو آپ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ خدا سمجھ بیٹھے، کہ وہ جیسا کہ آگے معجزہ آ رہے ہیں، زندہ مردے کو زندہ کرنا، اور اسی طرح پرندے کو پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا تو وہ اڑنے والا بن جائے، اور اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہو اس کو ٹھیک کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ خدا سمجھنے لگے تو خدا ہے۔ تو بِإِذْنِ اللہ آپ یہ تاکید فرماتے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ پرندہ بھی بن رہا ہے اور پرندہ اڑ رہا ہے۔ تو دوسرا معجزہ، پہلا معجزہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور جو ابرص، کوڑ کی بیماری، ابرص کوڑ کی بیماری جس میں سفید داغ لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ اس جذام کی بیماری، یہ دونوں جو بیماری لا علاج بیماری تھی، یونانیوں کے زمانے سے لے کر اور جتنے بھی حکماء پیدا ہوئے، کوئی یہ سب اس کے علاج میں ناکام رہے، اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے زمانے کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، اور زمانے میں جس چیز کا چرچا ہوتا ہے اسی میں مہارت حاصل کر کے اس نبی کو ایسی ہی چیز دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کے جیسی چیز پیش نہ کر سکیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیت کا، ڈاکٹریت کا، حکیمیت کا زور تھا، چرچا تھا، تو جیسا کہ آج کل سائنس کا دور ہے، تو اس زمانے میں یہ عروج پر تھا، اور ان کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اگر کوئی مادرزاد اندھا آ جاتا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب اس کو بینا نہیں کر سکتا تھا، دیکھنے والا نہیں کر سکتا تھا۔ یا یہ کہ کوئی جذامی آ جاتا، جذامی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ناک، ہاتھ کی انگلیاں، پیر کی انگلیاں اور ناک وغیرہ گل جاتی ہے، اور برس جس میں کوڑ کی بیماری، سفید داغ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بیماری تھی کہ وہ اس کو دور نہیں کر سکتے تھے، رفع نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ کے پاس وہ ایک ایک وقت میں بہت سے مریض آتے تھے جو مادرزاد اندھے ہوتے یا اس بیماری کے شکار ہوتے، تو آپ ہاتھ پھیرتے وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا، نہ اندھا ہوتا بینا ہو جاتا، یا یہ کہ کوڑ کی بیماری ہوتی اس کی کوڑ کی بیماری یا جذام کی بیماری رفع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ لے کر بھیجا جس سے لوگ ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز تھے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو اسی طرح معجزے دیے گئے زمانے کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، جیسا کہ فرعون کا پورا واقعہ ہے، فرعون نے جادوگر بلائے اس لیے کہ جب فرعون کے سامنے جب وہ عصا پھینکا گیا تو وجدا بن گیا وغیرہ۔ اب ہر نبی کو نشانیاں دی گئی، تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا مجھے بھی نشانی دی گئی ہے، اور آپ کو عصا دیا گیا تھا۔ چنانچہ بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کیا اور سب نے اپنی اپنی جادوگری دکھلائی،
اور سب سپولیے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا کہ سب سپولیوں کو نکل گیا. تو سب جادوگروں نے دیکھ لیا یہ جادوگر نہیں ہے. اگر یہ جادوگر ہوتا یہ کوئی دوسرا ہے, یہ وقت کا نبی ہے. غرض ان کے مقدر میں ایمان لکھا ہوا تھا, وہ سب کے سب جادوگر ایمان لے آئے. تو یہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری یہ زور پر تھی. جادوگری تو آپ کو ایسا ہی عصا دیا گیا. اور اسی طرح حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا, اور شعر و شاعری مشاعرہ اور ہر ایک کلام کرتا تھا, فصیح و بلیغ کلام کرتا تھا. تو آپ تو ان پڑھ تھے. اب ظاہر ہے کمال تو اس وقت ہو کہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو. کمال تو اس وقت ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اور بڑا گریجویٹ آدمی اور وہ کچھ کلام کرے تو کہ تو سیکھا ہوا آدمی ہے, بھائی فلاں جگہ امریکہ سیکھ کر آئے, تو اس میں کوئی کمال کی بات. لیکن ایک تو یہ کمال کی بات ہے کہ کسی جگہ بھی سیکھا نہیں ہے, نہ کسی سے پڑھا, نہ پڑھنا لکھنا سیکھا, نہ کسی کے پاس گیا. تو کمال کی بات تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی قرآن کریم دیا. اور یہ ایسا معجزہ کہ ایسا کلام پیش کرنے سے لوگ عاجز تھے. لوگ کہتے تھے جب آپ نے یہ قرآن کریم پیش کیا تو بہت سے لوگ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. لوگوں کا ایک ہی بات تھی, ظاہر ہے جب ایسی چیز آدمی پیش کرتا تو عام طور پر حاسدین, دشمن, نہ یہ تو کہانت ہے, یہ تو جادوگری ہے, اس طرح ہی کے بناوے, اس طرح ہی باتیں بناتے رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا, لوگ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے, یہ تو کاہن ہے, شیطان سے سیکھ کر باتیں بتلا دیتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جیسا کہ تفصیلی واقعہ ہے. اور اخیر میں ان سے یہ چیلنج کیا گیا اگر تمہیں شک ہے کلام الہی ہونے میں, تم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ کلام الہی نہیں ہے, تو پیش کر دو ایسا کلام, ایک صورت ہی پیش کر دو, ایک آیت پیش کر دو. لیکن پیش نہیں کر سکے, گویا عاجز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا, جس کو دیکھ کر یہ نبی کی صداقت کے لیے معجزہ دیا جاتا تھا, تاکہ وہ نبی کو سچا مانے اور اسے نبی اور پیغمبر مانے. اور جتنے بھی نبی آئے ان کا جو معجزہ تھا ان تک محدود تھا, قیامت تک کے لیے نہیں تھا جتنے بھی نبی آئے. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے قرآن کریم, یہ ایسا معجزہ جو اخیر تک دائمی ہے, اور اسی وجہ سے میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے. آپ کا جو معجزہ تھا وہ دائمی ہے, اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کا معجزہ ان کی موت ہے, پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن آپ کا جو معجزہ یہ دائمی ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں, ایسا معجزہ ہے کہ اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کی, قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے اس کے نسخوں کو جلا دیا, بہت سے نسخے جلائے اور آج بھی جلائے جا رہے ہیں, لیکن ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ معجزہ دائمی ہے, اور ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا, اس کی حرکت کو بھی نہیں بدل سکتا کہ زبر کو زیر کر دے, زیر کو زبر کر دے, اور یہاں تک کہ واو کی جگہ واو ہٹا دے, ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ایسا معجزہ ہے. تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتا ہوں, اور اسی طرح جو بیمار ہوتا جزامی یا ایک برس کوڑ کی بیماری ہوتی اسے بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, اب ظاہر ہے جب یہ معجزے دیکھے تو جو معاندین تھے وہ معاندین تو اسے بھی تسلیم کرنے کے لیے تو یہ سب جادو ہے, یہ جادو ہے, جو حسد کرنے والے. آپ نے ایک اور معجزہ بتلایا, وہ یہ کہ میں جو ہے اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں. اب مردہ کو زندہ کرنا کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہی نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے اندر یہ طاقت, اور قیامت تک کسی ڈاکٹر میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوگی. کوئی ڈاکٹر میں طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو مردہ کو وہ دوبارہ زندہ کر سکے. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جو مر جاتا آپ کہتے ہیں ام باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا. چنانچہ ایسے مفسرین نے لکھے ہیں کہ 4 واقعات پیش آئے کہ 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا. چنانچہ ایک تو آپ کا ایک دوست تھا جس کا نام عادر تھا, اور وہ 3 دن کی مسافت دور رہتا تھا.
اس کی بہن آئی آپ کے پاس اور کہنے لگی کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، آپ چلیں وہاں پر، چونکہ 3 دن کی مسافت تھی، 3 دن، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اب تشریف لے گئے کیونکہ 3 دن کی مسافت تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا چکا اور دفن بھی کر دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ تو وفات پا چکا تھا، دفن بھی کر دیا۔ آپ نے اس سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، تو وہ کھڑا ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ تھا۔ دوسرا واقعہ، ایک عورت کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس نے منت سماجت کی تو پھر آپ نے اسے بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تیسرا واقعہ بیٹی کا پیش آیا کہ ایک کی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اسے بھی دوبارہ زندہ کیا۔ جب یہ واقعات پیش آئے تو اب یہ واقعات تو ایسے تھے کہ چمتکار یا نمشکار، ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کو نبی تسلیم کر لیتے، اب تو یہ اب سامنے کی باتیں تھی کہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں تو، لیکن پھر بھی جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی باتیں کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں پھر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ مزید اور دشمناوٹ پر اتر آتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل اور اس کا کلیجہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، وہ مزید دشمن بن جاتا ہے۔ تو جو معاندین تھے تو وہ اس کو بھی کہنے لگے یہ تو آپ نے قریبی زمانے کے لوگوں کو زندہ کیا، ہو سکتا ہے ممکن ہے ان پہ سکتہ طاری، اپنی زبان میں یوں کو قوما میں چلا گیا ہو، تو انہوں نے یوں کہا ہو سکتا ہے سکتہ طاری ہو گیا ہو، تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی زبان میں قوما میں چلا گیا تو واپس آ گیا۔ تو یہ ایسا کہنے لگے، ہم تو اس وقت مانے جبکہ بہت سال پرانے جن کا انتقال ہو گیا ہو، وفات پا، اس کو زندہ کر کے بتاؤ۔ جیسا کہ آپ سب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ کو بار بار اس طرح کہتے اگر نبی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، اور نبی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، پھر جب آپ ایسا کر کے دکھاتے نہیں، اب پھر پیترا بدل دیتے۔ لیکن گویا کہ معلوم ہوا اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، پیترا انسان بہت سے کر لیتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ایسا آپ نبی ہیں تو سونے کا بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پہاڑیاں اور نہریں چلا دو وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی فرمائش تھی۔ تو اللہ نے کہا اگر ایسا بھی ہو گیا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر ایسا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ غیر کے ساتھ کمپرومائز جو اسلام کے خلاف کی جاتی ہے وہ کسی حال میں درست ہے، وہ اگر ایسا کرے، ایسا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، کرے گا تب بھی وہ جھکے گا تو نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ انسان کتنی مرتبہ غیر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، بیپار کی وجہ سے، تجارت کاروبار کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جھک جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ خوش تو کب ہوں گے، پورے کے پورے ان کے جیسے بن جاؤ، یعنی ان کی ملت اختیار کر لو، مذہب اختیار کر لو، جب وہ خوش ہوں گے، اس سے پہلے تو خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی یہی کہا، چنانچہ 4000 سال پہلے، 4000 سال یا 4100 سال پہلے، سام بن نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان کے بیٹے سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی مردہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب تو ایمان لے آنا چاہیے لیکن نہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو ان کے جو سر کے آدھے بال تھے وہ سفید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں؟ چونکہ بال جو ہے اس زمانے میں سفید نہیں ہوتے تھے کسی کے بال، 950 برس تک حضرت نوح کا زمانہ، ایک آدمی اتنا لمبا زمانہ جیتا تھا، اس کی زندگی کا زمانہ طویل تھا، دراز تھا، تو اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بال سفید ہونا شروع ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجموعی حیثیت سے دنیا جو جوان تھی حضرت ابراہیم سے پہلے، اور بڑھاپا شروع ہوا حضرت ابراہیم کے بعد ان کے زمانے سے، تو اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب کے بال کالے ہوتے تھے، اس لیے اب خضاب لگانا پڑتا ہے سفیدی کی جگہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بال سفید ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے کہا تعجب کر کے کہ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے برزخ کی دہشت کی وجہ سے 3 عالم ہیں، ایک تو عالم دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اب انسان یہاں سے انتقال کر جائے گا، تو انتقال کرنے کا جو زمانہ ہے
اور دوبارہ اٹھنے کا، دوبارہ اٹھنے اور انتقال، یہ جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ عالم آخرت ہے، یہ تیسرا عالم ہے۔ تو یہ جو درمیان کا زمانہ ہے اس زمانے کو برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر اچھا اعمال کیے تو ایسے جیسے جنت کی کھڑکی سے ہوا آنا وغیرہ حدیث میں وارد ہوا، اس طرح ہوتا ہے، ورنہ وہی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے برزخ کے اندر بھی۔ تو یہ تین ہے۔ تو برزخ کی دہشت کی وجہ سے بال سفید ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جو برزخ کی دہشت ہے اس کو کوئی برداشت کر سکتا نہیں ہے، یہ بھی بڑا سنگین دور ہے۔ غرض یہ کہ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم دوبارہ اسی حالت پر جانا پسند کرتے ہو دوبارہ؟ کہاں شرط یہ ہے کہ سکرات کی جو تکلیف ہے وہ دوبارہ نہ آئے۔ معلوم ہوا سکرات کی جو تکلیف ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ جب انسان کا انتقال کا وقت آتا ہے تو سکرات موت سے تو اللہ کے نبی نے پناہ بھی مانگی ہے، بڑا سنگین دور ہوتا ہے، بڑا سنگین دور ہوتا ہے۔ اگر نافرمان ہے تو اس کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ فرشتے قبض کرتے ہیں، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر نیک ہے تو اس طرح اس کی روح قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، ورنہ بڑی سنگین تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تقریباً کہ کس طرح روح قبض کی جاتی ہے، تو انہوں نے جو کیفیت بیان کی، اس طرح جیسا کہ زندہ جو چڑیا ہو اس کی چمڑی کو، یا زندہ بکری ہو اس کی کھال کو نکال لیا جائے، کیسی تکلیف ہوگی؟ ایسی سخت تکلیف سکرات کے وقت یعنی روح قبض ہونے کے وقت ہوتی ہے، اور اسی وقت شیطان آ کر اپنا کام کر جاتا ہے، ظاہر ہے۔ اور ایسا سخت عالم ہو، اور ایسے سخت عالم کے اندر اب شیطان پیترے کرے اور شیطان بہکائے، تو ایسے عالم میں ایمان سے پھر جانا بہت ممکن ہے، پھر جانا ایسے پیترے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے سکرات کے وقت کہ شیطان اپنا کام کر جائے اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو موت کے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت بھی یہ تکلیف یاد رہے گی، موت کے وقت کی تکلیف یاد رہے گی۔ انہوں نے کہا شرط یہ کہ دوبارہ وہ تکلیف وارد نہ ہو، غرض یہ کہ دوبارہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جو تین تھے وہ ان میں سے وہ تو زندہ رہے، ان کی اولاد بھی ہوئی، جو اس سے پہلے تین واقعات سنائے ان کے دوست کے، تو وہ تو دوبارہ زندہ رہے، اور پھر ان کی اولاد بھی ہوئی، بعض کی اولاد بھی ہوئی، اور پھر دوبارہ ان کا جب وقت آیا واپس انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اپنے اپنے وقت پر خاتمہ ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب اس معجزے پر دیکھ کر تو ایمان لے ہی آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کیا کہنے لگے؟ نہیں، کوئی دوسرا۔ معلوم ہوا اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہیے۔ وہ دوسرا نہیں، اس کے ساتھ 50 لے آؤ تب بھی وہ کہے گا 51واں، 51 لے آؤ تو کہے گا 52واں۔ اس کی تو یہ خواہش تمنا پوری ہونے والی۔ معلوم ہوا کسی کو خوش کیا جا سکتا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو دیکھا جائے اور اسی کو راضی کیا جائے۔ تو فرمانے لگے وَأُنَبِّئُكُمْ، آپ نے کہا میں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں جو تم کھاتے ہو وہ بھی بتلا دیتا ہوں، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو اس کو بھی بتلا دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوتا مجلس میں آپ بتلا دیتے تو یہ کھا کر آئے، بھلا یہ کھا کر آئے، اور تو گھر میں یہ چھوڑ کر آیا، یہ باقی رکھ کر آیا، آپ اس طرح بتلا دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے دیکھا نہیں اور اس چیز کو بتلا دیں، یہ سارے کے سارے معجزات تھے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یہ سب معجزات ہیں۔ اب یہ سب معجزات ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تب تمہیں چاہیے کہ تم ان معجزات کو دیکھ کر تو ایمان لے آؤ، مجھے نبی تسلیم کر لو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ دیکھیے آپ نے کہا یہ کیوں آپ کو ضرورت، آپ نے یہ اس لیے کہا، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ یہودی جو تھے وہ تورات کو ماننے والے تھے، تو آپ نے اگر یوں کہتے کہ میں تورات کو نہیں مانتا تو ان کے پاس بہانہ تھا،
کہ تم تو تورات کو مانتے نہیں ہو، تو ہم کیسے ہی مان لائیں تم پر؟ آپ نے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ میں تو تسلیم کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، میں تو وہی اس کو بھی مانتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی وہ حلال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل پر چربی ہے، مچھلی ہے، وغیرہ چیزیں حرام تھی، تو آپ نے فرمایا جو تم پر حرام تھی میں اسے حلال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے نبی جو ہے وہ حلال حرام نہیں کرتا کہ میں نے یہ حلال کر دیا، نبی جو ہے وہ اللہ نے جو چیز کو حلال کیا اور حرام کیا اس کو واضح کرتا ہے، ورنہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام، بس لوگوں کو اسی کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہی چیز اسی چیز کا مغالطہ ہو گیا عیسائیوں کو، چنانچہ نصارہ جو تھے انہوں نے حلال حرام یہ تو اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے، انہوں نے حلال اور حرام یہ جو صفت تھی اللہ کی وہ کس کے حوالے کر دیا؟ ربانیین جو ان کے علماء تھے، احبار تھے، ان کے حوالے کر دیا، ان کے سپرد کر دیا۔ اسی کو تو شرک کہا قرآن کریم نے، اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ نصارہ جو تھے انہوں نے اس کا اختیار علماء کو دے دیا، ان کے ربانیین کو دے دیا، وہ جس کو حرام کہتے تو حلال حرام مانتے اور حلال کہتے تو حلال۔ تو یہ کسی بندے کی صفت نہیں ہے، چنانچہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو بھی پکڑ لیا مفتی کو، وہ پیزر خرید، پیسے والا جو پیسہ لے کر فتویٰ بتلا دے، ہاں یہ حلال جاؤ، اور 3 طلاق ہوئی، ہاں نہیں ہوئی جاؤ، تو یہ گویا کہ کسی کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہوگا، نہ کسی کے حرام کرنے سے حرام ہوگا۔ ہاں وہ مفتی جو ہے وہ حلال حرام جو بتلائے گا وہ اللہ کا حکم سنائے گا، اپنی طرف سے اگر وہ حلال حرام کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے جو بتلایا جا رہا ہے حرام اس کو حرام کہے تو اس کا اعتبار، اور حلال کہے اس کا اعتبار، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیسے دے کر مسئلے بھی بدل دیا کرتے ہیں کہ ہاں یہ حلال اور یہ حرام، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی کو شرک کہا ہے قرآن کریم نے، جیسا کہ نصارہ نے بھی ایسا کیا تھا۔ تو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ میں تو حلال کر دیتا ہوں بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی گویا کہ یہ ساری نشانیاں اتنی کافی ہے، یہ جتنی بھی معجزات لے کر آیا ہوں یہ معجزات تو کافی ہیں تمہارے ایمان لانے کے لیے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم پیترے نہ کرو، ضد اور ہٹ درمی نہ کرو، ایمان لے آؤ، مجھے نبی تسلیم کر لو، فاتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، اور واطیعون اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی میری بات مانو۔ جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، سب نے یہی چیز کہی ہے۔ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں آپ دیکھ لیں، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جتنے بھی قوم عاد، حضرت ہود آئے، حضرت شعیب آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر ایک نے یہی اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ 2 جملے ہیں ہر نبی کے، میری بات مانو۔ اب ہمیں اندازہ کرنا چاہیے ہم جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نبی کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہر نبی نے یہی بات کہی، میری بات مانو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تم میری بات سنو۔ ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کہا جائے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں بات تو بالکل برابر ہے لیکن میری اب سن لو، یعنی وہ اپنی سناتا ہے اور تیری سننی نہیں ہے۔ تیری سننی ہوتی تو قرآن میں آ جاتا بھائی اس کی بھی سن لو، اس کا بھی لکھو قیامت تک اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی بھی سنو۔ تو ہمیں اپنی سنانی نہیں ہے، آج ہم سب کا یہی رونا ہے، جس کو بھی یہی کہا جائے ہر ایک اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اور قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے اس طرح کے۔ یعنی ایک مسئلہ اللہ نے، ایک حکم اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، فاتقوا اللہ واطیعون، میں نے کہہ دیا میری بات مانو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، اتباع کرو۔ اب ہر ایک کو جب کہا جائے شادی تو اس طرح کرنی ہے، موت میت میں تو یہ کام کرنے ہیں، لیکن وہ کیا کہے گا؟ نہ یہ چال وہی بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیل نے یہی کہا نا ان کے سامنے، جب یوں بنی اسرائیل کی طرح آج ایسا ہی ہے، بالکل سر پر یوں عذاب کھڑا کر دو تو کہ ہاں مانتا ہوں اور عذاب ہٹا دو تو کیا ہوا تھا؟ کون تھا؟
بالکل یہی حال ہے. یعنی کوئی عذاب مسلط کر دو تو کہ وہ میرا پروردگار, جیسا کہ بنی اسرائیل پوری آپ دیکھ لیں, ابھی آئے گا, اس سے پہلے بھی واقعات گزرے, یعنی اتنے عجیب غریب قوم تھی, بڑی عجیب غریب قوم, اور اس کے نمونے آج بھی دیکھنے ملتے ہیں. عجیب غریب قوم تھی, کھاتی پیتی پھر واپس دوبارہ پھر وہی نافرمانی, یہاں تک کہ کوہ طور مسلط کر دیا. مانتے ہو تو یہ گر جائے گا, یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا, مانتے طور ہٹا دیا تو کیا ہوا, پھر جیسے تھے ایسے. تو بالکل ایسا اللہ. تو ابھی ہر نبی کی یہی چیز تھی کہ انہوں نے یہی لوگوں سے یہی بات کہی کہ تم میری بات مانو. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نہ منائیں اور اپنی نہ منوائیں, نہ اپنی مانیں. جس نے اپنی مانی اور اپنی منوائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا, وہ کبھی چین نہیں پایا, اس کو کبھی چین سکون میسر نہیں آیا. کیسے آ سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ چین سکون اطمینان چاہیے, میری مانو, تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے میں ہی بھلائی ہے. اب یہ کیا کہتا ہے, ناک کٹ جائے گی, اچھا نہیں لگے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ تو کرنا پڑے گا. بس ہر ایک آدمی اپنی دلیل پیش کر رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ نہیں ہاں بات برابر ہے, ایسا ہی کرنا. ایسا حضرات صحابہ کرام اگر پیترے کرنے تھے تو وہ پیترے کر سکتے تھے. یعنی کیسے پیترے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور فصل سیزن ہے, یعنی پھول سیزن اپنی زبان میں یوں کہو, سیزن کا دار و مدار اسی پر تھا. غزوہ تبوک کا موقع تھا اور فصل نکلنے والی تھی اور سارے سال کا دار و مدار اس پر تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو نکلنا ہے جہاد کے لیے. اب صحابہ کیا کہتے ہیں, بھائی یار سیزن ہے, اگر سیزن میں نکل گئے تو پورا سال کون کھائے گا, نہ کھلائے گا کون, تیرا ابا کھلانے آئے گا. اپنی زبان میں یوں کہو, اپنے پتہ نہیں اپنی زبان سے تو کیسے کیسے جملے نکلتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے ایک ایک واقعات دیکھے جائیں تو وہ اپنی زبان پر ایسا نہیں کہ بھئی کون کھلائے گا, پھر یہ محنت نہیں کریں گے, یہ سب نہیں کریں گے, تو ایسا کوئی جواب نہیں. بس کہا جا رہا ہے نکلو, سیزن چھوڑو, سیزن دیکھی جائے گی, کھلانے والا وہ ہے. اور پھر تبوک کا واقعہ آپ پڑھیں, کیسا سخت گرمی کا زمانہ اور سوال, اور پورا تفصیل سے واقعہ. یہ پورے ماحول ان کی چاہت کے خلاف ہی تھے, ساری چاہت کے خلاف, ایک چیز ان کی چاہت کے موافق نہیں تھی. ایسے وقت میں بھی نبی کی بات مانی تو پھر کیا ہوا, ناکام ہو گئے, ارے کامیاب ہو گئے. تو ہم جو ہے اپنی چاہت کے خلاف کرنے کے عادی بنے اور نبی کی اور اللہ کے رسول کی چاہت کے موافق کرنے والے بنے, تو پھر کامیابی آئے گی. تو غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا, فاتقوا اللہ واطیعون, میری بات مانو, میری مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب اگر آگے کیا کہا آپ نے, اور پھر معاندین اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا, اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ, چونکہ یہ لوگ قتل کرنے کے در پر تھے, تو پھر آپ نے کیا اپنے حواریین سے کیا کہا, یہ سارا تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اے اللہ قصوروار ہیں. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بڑا سنگین ماحول ہے, اے اللہ فتنوں کا دور ہے, اے اللہ ماحول بڑا سنگین اور خطرناک ہے, برا ماحول ہے. اے اللہ جہاں جائیں وہاں اے اللہ ماحول اپنی لپیٹ میں ہمیں لے رہا ہے. اے اللہ ایسے فتنے کے دور میں, برے اور سنگین ماحول میں ہماری حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری آنکھ کان ناک زبان ہر چیز کی حفاظت فرما, بدنگاہی سے حفاظت فرما, جھوٹ سے دھوکے سے, اے اللہ ہر چیز ہر برائی خرابی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں, 44واں دن ہے. اے اللہ تو ان کی بھرپور حمایت فرما, نصرت فرما. اے اللہ انہوں نے تیری مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اے اللہ انہوں نے تیری نصرت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اے اللہ مزید نصرت کا معاملہ فرما, اے اللہ مزید مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ جو شہید ہو چکے
چکے ہیں انہیں قبول اے اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ انہیں صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ماؤں کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ باپ کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ قبول فرما، ہر ایک کو شجاعت اور بہادری نصیب فرما، اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ دشمن کے مقابلے کے لیے آہنی دیوار کی طرح انہیں اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ مضبوط اے اللہ ان کے ایمان کو اور ہمارے بھی ایمان کو مضبوط فرما، مضبوط سے مضبوط ترین فرما دے، اے اللہ دشمن کے مقابلے کے لیے اے اللہ دشمن کا مقابلہ ان کے لیے آسان سے آسان فرما دے، اے اللہ دشمن کے سامنے جمنا ان کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اے اللہ انہیں کے لیے مہیا فرما، اے اللہ دواؤں کی اور اے اللہ جن جن چیزوں کی کھانے پینے کی لائن سے اے اللہ جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ یقیناً تیرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اے اللہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تو ہی مدد کرنے والا ہے، اور اے اللہ وہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اے اللہ تجھے ہی ماننے والے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھرپور نصرت فرما، حفاظت فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، اے اللہ فتح عطا فرما، اے اللہ فتح عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.